میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کی وہ عظیم مثال قائم کی کہ جو تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم یادگار رہ گئی، کہ ایک طرف مسلمانوں کی تعداد کم اور سامان بھی کم، جبکہ دوسری طرف ایک بڑا لشکر جس کے پاس بہت زیادہ سامان مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل و کرم کہ اس مسلمانوں کی کم تعداد کے ساتھ تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے وہ ان مسلمانوں کی جو کم تعداد تھی ان کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم، اور پھر جو ہے وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان 14 شہید ہوئے، تو پھر یہ جان نثار کیسے، یعنی یہ عظیم مثال کیسے، یعنی عظیم مثال یہ کیسے بنی؟ تو عرض کر دوں کہ یہ عظیم قربانی اس طرح بنی کہ مسلمانوں نے اپنا حال دیکھا کہ کتنے گھوڑے ہیں، 2 گھوڑے، اونٹ کتنے، 70 اونٹ، جبکہ ادھر 700 اونٹ، تلواریں کتنی، 8 تلواریں، جبکہ ادھر کتنا سامان۔ تو ایسے حالات کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل دیے، انہوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا انہوں نے۔ تو یوں جو ہے یہ کہ ان کی قربانی ہے کہ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہ جبکہ وہاں سامنے 1000 افراد، یہاں اتنے افراد، وہاں اتنا اسلحہ، یہاں اتنا کم اسلحہ، یعنی مقابلہ بھی بہت کم بنتا ہے دیکھا جائے تو۔ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور یہ تا قیامت جو ہے یہ مشعل راہ بن گئے، اور ہمارے لیے ایک عظیم مثال قائم ہو گئی۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کے میدان میں قیام فرمایا تو ایسی جگہ رکے کہ جہاں کوئی کنواں بھی نہیں تھا، کہ ایک تو تعداد کم، ہتھیار کم، سواریاں کم، اب وہاں کنواں بھی نہیں، مگر یہ بس سرکار کے پیچھے پیچھے۔ اچھا، کنواں بھی نہیں تھا، کوئی چشمہ بھی نہیں تھا، اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے جو پاؤں تھے نا وہ زمین میں دھستے تھے، یعنی ایسی زمین تھی۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آگے قیام فرمایا۔ خدا کی شان، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ان کے ساتھ تھا، خدا کی شان کہ بارش ہو گئی کہ جس سے میدان کی مٹی اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بارش نعمت ہوئی، اور ادھر کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جگہ جگہ تالاب بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ ایسے حالات میں بھی نماز کی فکر، طہارت کی فکر، یہ واقعی ان کا حصہ تھا۔
اچھا اس رات جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات اپنے رب عز و جل کے حضور عجز و نیاز میں گزاری، اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا، نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی جو کفار کی آنکھوں میں پڑی، اور جانثار مسلمان اس بہادری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک ہار ہوئی، 70 کفار مرے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے، یعنی 70 مرے اور 70 پکڑے گئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں سے چند نام عرض کرتا ہوں حصول برکت کے لیے جو شہید ہوئے۔ ایک تو حضرت عبیدہ بن حارث، دوسرے حضرت عمیر بن ابی وقاص، تیسرے حضرت عاقل، اور چوتھے حضرت صفوان بن بیدہ۔ یہ جو 4 تھے یہ مہاجرین میں سے تھے، اور ایک جو ہے وہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اللہ، آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ سنا کہ کیا ان کا جذبہ تھا، اور جو لوگ ایک طرف وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کو بے وفا دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر بلکہ دوسرے ملک تک میں اور وہ بھی سالوں کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اپنے ہی شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جانے سے روک دیتے ہیں۔ سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ چند روز سفر کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ ان کو آج کے اس بیان سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ہم تھوڑے سے وقت کی قربانی دینے سے بھی کتراتے ہیں، اور ہمارے بزرگ اپنا جان و مال سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جیسا کہ کسی نے ہمیں چوٹ لگاتے ہوئے کہا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ہر مرد و عورت بلکہ بچے بچے کو اسلام کا شیدائی بنا دیا تھا؟ وہ کامل الایمان تھے، وہ جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار۔ اور آج کا مسلمان اکثر کمزوری ایمان کا شکار ہے، ان کے پیش نظر ہر دم اللہ و رسول کی رضا ہوا کرتی تھی، مگر ہائے افسوس آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی اب اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، اور وائے بد نصیبی آج کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت دنیا کی محبت پہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے تھے، مگر آج کے اکثر مسلمان فقط گفتار یعنی باتوں کے غازی بن کر رہ گئے ہیں۔ صد ہزار ہم نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر رضائے الہی کے کاموں سے دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود کر کے اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے بجائے اغیار کے فیشن کو اپنا کر اپنی حالت خود آپ بگاڑ ڈالی ہے۔
یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں. افسوس، 100,000 افسوس، بے عملی کے سبب ہم ذلت اور رسوائی کے عمیق گھڑے میں نہایتی تیزی کے ساتھ گرتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب کفار مسلمان کے نام سے لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے، اور آج انقلاب معکوس نے مسلمانوں کو کفار سے خوف زدہ کر رکھا ہے. اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. جس دین کی حجت سے سب ادیانت مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر زا سرا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے، نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے، نہ یاروں میں وفا ہے. گو قوم پہ تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر. مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. وہ قوم کے آفاق میں جو سربگ فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کے اب روبہ قضا ہے. جو قوم کے مالک تھی علم اور حکم کی، اب علم کا وا نام نہ حکمت کا پتہ ہے. جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے. ایک چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے. جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے. 100 بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے. برتاؤ تیرے جبکہ یہ اعداء سے ہیں اپنے، اعداء سے غلاموں کو کچھ امید سوائے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے. امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے. ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری اطرت کی ولا ہے. جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے. جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے. جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک فدا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہماری نہیں کوئی. ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے. خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہایتی سنجیدگی کے ساتھ اپنے کردار کا جائزہ لیجئے. اپنے آپ پر ذرا نظر دہرائیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے اور اپنے اندر نئے سرے سے جوش ایمانی پیدا کیجئے. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اس مدنی کام کو اپنا لیا، تو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیار کی برکت سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا.
تو کتنے خوش نصیب ہے وہ اسلام بھائی جو علم دین سیکھنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں داخلے اور پچھلے گناہوں کے کفارے کی بشارتیں۔ آئیے اس ضمن میں دو روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔ جو شخص علم کی طلب کرتا ہے تو وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل راہ خدا میں نکل کر نماز، روزہ اور ذکر اللہ کا اجر و ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک راہ خدا میں نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ 700 گنا زیادہ ہے۔ الفاظ یہ ہیں، بے شک راہ خدا میں نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ ہے۔ اور اب یہ بھی سن لیجئے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جو راہ خدا میں مال بھیجے اور خود گھر بیٹھا رہے تو اس کے لیے ہر درہم کے بدلے 700 درہم ہے، اور جو راہ خدا میں جہاد کرے اور خرچ بھی کرے اسے 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا۔ اور یہ فرما کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ تو میٹھے بڑے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جھوم جائیے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ کو ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ راہ خدا میں نکل کر نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب 49 کروڑ گنا ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھائے۔ تو ان دو احادیث مبارکہ کو جمع کر کے جو 49 کروڑ گنا ثواب نکالا ہے وہ ہر نیکی کے لیے نہیں بلکہ ابو داؤد کی حدیث میں نماز، روزہ اور ذکر کی صراحت ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہر نیکی کے لیے نہیں، نماز، روزہ اور ذکر۔ تو میرے وہ اسلام بھائی غور فرمائے کہ جو لوگ زیادہ آمدنی کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر، اپنے ملک سے دوسرے ملک جا پڑتے ہیں اور ماں باپ، بال بچوں وغیرہ سے سالوں دور پڑے رہتے ہیں، آج حصول دنیا کی خاطر اکثر لوگ ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، مگر اس قدر عظیم الشان اجر و ثواب کی خوشخبریوں کے باوجود راہ خدا میں چند دن کے لیے بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کو تیار نہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ کے لیے، ورنہ 12 ماہ نہیں تو 92 دن کے لیے، 92 دن میں نہیں تو 1 ماہ کے لیے، اور 1 ماہ بھی نہیں تو 12 دن کے اصلاح اعمال کورس میں تو سب کے سب اصلاح بھائی شرکت کی نیت کر لیں، سچی نیت ہو تو کوئی بھی اسلام بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت سے محروم نہ رہے بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں اور خوب مدنی قافلوں کے لیے تیار کرتے رہیں۔ میٹھے اسلام بھائیوں کہ دیکھیں ہمارا پیارا دین اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وعدوں کی پاسداری کا بھی پیغام دیتا ہے۔ آئیے وعدے کی پاسداری کی عظیم مثال سنیے اور نیت کر لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے وعدوں کی پابندی کا خیال رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ کب؟ غزوہ بدر میں یہ کہیں سے آ رہے تھے تو راستے میں کفار نے ان دونوں کو روک لیا اور ان سے عہد لیا کہ انہوں نے اس شرط پہ چھوڑا کہ
آپ دونوں جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اس شرط پہ ان کو چھوڑا، ورنہ نہیں جانے دے رہے تھے، روک لیتا ان کو، اور یہ عہد لے کر، یہ وعدہ لے کر ان کو چھوڑا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جب صفوں میں شامل فرما لیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جب آ رہے تھے تو ہمیں کفار نے روک لیا تھا اور ہم سے وعدہ لیا کہ جنگ میں شریک نہیں ہوگے، یعنی ہم وعدہ کر کے آئے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک و مختار ہیں۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو لڑائی کے صفوں سے الگ کر دیا، اور جو ارشاد فرمایا وہ دل کے کان سے سنیے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں کا عظیم الشان لشکر ہے جو کہ مقابلے پر ہے، ان کے پاس سواریاں زیادہ، افراد زیادہ، ہتھیار زیادہ، ایسی حالت میں ایک ایک سپاہی بھیجو اس کی بہت قیمت ہوتی ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فوج کو دو بہادر اور جاں باز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بد عہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر! کیا ہمارا دین ہے، یہ دین اسلام کیسا پیارا دین ہے، یہ کیا ہمیں سکھاتا ہے، اور کیا ہمارے آقا کی شان ہے۔ کیا تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق بھی ہے، کوئی ایسا صفحہ ہے؟ کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفحہ ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم اس کے جواب میں نہیں کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں اس دین پر استقامت عطا فرمائے۔ معاہدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنا غدر یعنی بد عہدی کہلاتا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدے کی تعریف عرض کر رہا ہوں کہ معاہدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنا غدر یعنی بد عہدی کہلاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ غدر یعنی بد عہدی کا حکم کیا ہے؟ عہد کی پاسداری کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور غدر یعنی بد عہدی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ الاشباہ والنظائر میں خلف الوعد حرام یعنی وعدہ جھوٹا کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے، تو اس پر گناہ نہیں۔ قربان جائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر کہ انہوں نے ہمیں مدنی انعامات 72 مدنی انعامات ہے نا، تو 72 مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ کیا آج آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی؟ واقعی اگر کوئی مدنی انعام کے مطابق اپنی زندگی گزار لینا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بیڑا پار ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، وعدے کی پاسداری کس قدر ضروری ہے،
اللہ تبارک و تعالی جو کو سنا عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔